کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے قیامت تک کی آنے والی میری امت، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور ساتھ فرمایا اتقوا اللہ فی ما ملکت ایمانکم، رب کائنات نے جن لوگوں پر تمہیں بالادست بنایا ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رخصت ہو جاتا ہے تو انسان پھر انسان نہیں رہتا بلکہ حیوانیت سے بھی کئی درجے نیچے گر جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے مسند احمد بن حنبل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مظلوم طبقے کا کس قدر احساس تھا۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان نزع کے عالم میں زندگی کے آخری لمحات میں وہ بات کرتا ہے جس کی اہمیت عام گفتگو کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کیا فرمایا؟ دو چیزیں۔ پہلی، نماز۔ کس وجہ سے؟ کہ نماز کے اخروی فوائد اپنی جگہ۔ جو انسان 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں آ کے پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اس کو دنیاوی طور پر بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، اپنے ماتحت طبقے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا، خدام، غلام۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی، میں کسی غلطی کی وجہ سے اپنے ایک غلام کی پٹائی کر رہا تھا، میں اسے مار رہا تھا۔ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا، اچانک مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اعلم ابا مسعود، آواز آئی کہ ابو مسعود اچھی طرح جان لو، للہ اقدر علیک منک علی، جتنا تمہارا اختیار اس غلام پر ہے نا، عرش والے رب کا اختیار تمہارے اوپر اس غلام کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، مختصر الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی بات بیان فرما جاتے تھے۔ کیا فرمایا؟ تم آج اس غلام کو مار رہے ہو، تمہارے اوپر بھی ایک مالک ہے عرش والا رب، جتنا تمہارا اختیار اس پر ہے مالک کائنات کا اختیار تمہارے اوپر تمہارے اختیار کی نسبت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں فالتفت، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارنا تو دور کی بات ہے، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا اور یہ ان کا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اپنا دنیاوی نقصان برداشت کر لیتے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نمایاں اہمیت دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انک لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار، فرمایا ابو مسعود دھیان سے سنو، تمہارے پاس اس میری بات سننے کے بعد اس کو آزاد کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو تم جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہیں ضرور جلا دیتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جا کے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقولن احدکم عبدی او امتی، تم میں سے کوئی بھی یہ شخص یہ لفظ استعمال نہ کرے کہ یہ میرا عبد ہے۔ اب عبد کا میں ترجمہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ عبد کا ترجمہ اردو زبان میں غلام بنتا ہے، لیکن عربی میں عبد اور غلام ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اور ویسے اگر دوسری طرف جایا جائے تو عبدی کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ فرمایا یہ لفظ استعمال نہ کرو کہ ھذا عبدی او امتی، کہ یہ میرا عبد ہے یا یہ میری لونڈی ہے۔ کلکم عبید اللہ، تم سارے کے سارے دراصل اللہ کے بندے ہو۔ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، تمہاری ساری کی ساری خواتین وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَا وَفَتَاتِي، یہ کہو کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری خادمہ ہے، یا یہ میرا نوجوان ساتھی ہے، یا یہ میری نوجوان ہمراہی ہیں۔ غلام، لیکن الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم دیا کہ محتاط رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ایک طبقے کو اللہ نے ماتحت بنا دیا، ایک کو بالادست بنا دیا، لیکن ماتحت طبقے کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم الفاظ کے معاملے میں محتاط رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماتحت طبقے کے لیے، غلاموں کے لیے، غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اگلی حدیث مبارکہ وہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لطم مملوکہ او ضربہ، یہاں تو صورتحال یہ ہے نا کہ ایک چوکیدار 10 سال 20 سال یا ایک نوکر 10 سال یا 20 سال گھر کی خدمت کرتا ہے 24 گھنٹے، اور اگر گھر کی کوئی چیز دائیں سے بائیں ہو جائے تو سب سے پہلا شک اسی پر جاتا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ بھی ممکن ہے ہم ایک چیز کسی جگہ رکھ کر بھول گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے بچوں نے وہ چیز دائیں بائیں کر دی ہو، سب سے پہلا شک اس غریب پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیں، فرمایا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا کسی اور چیز کے ساتھ مارا، فرمایا فَكَفَّارَتُهُ أَن يُعْتِقَهُ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ یہاں ایک سوال ہے، کفارہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ قابل غور بات ہے نا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی گفتگو مختصر لیکن پر مغز۔ اس حدیث سے واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے خادم کو مارنا یہ گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہاں صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ ایک غریب آدمی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر نوکری کرتا ہے تو اس کو ماں اور بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو جوتوں کے ساتھ مارا جاتا ہے، یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں۔ آگے سنیے،
سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری میں حدیث کے راوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کیا فرمایا؟ فرمایا لا تکلفوہم ما یغلبہم، اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اتنی مشقت نہ اٹھانے پر مجبور کرو جو ان کے بس سے باہر ہو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کو کسی قسم کی زحمت دے بھی دی، تکلیف دے بھی دی جو ان کی طاقت سے بالا تر ہے، تو فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، بذات خود ان کی مدد کیا کرو۔ اسلامی تاریخ کا ایک روشن کردار جسے آپ سب عام مسلمان جو ہے وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں، لیکن حدیث کا ایک طالب علم انہیں ایک بہت بڑے محدث اور ایک فقیہ اور ایک متقی انسان کے حوالے سے جانتا ہے۔ خلیفہ بنے اور خلیفہ کے ساتھ غلام تو لازمی ہوتا ہے، اور انہوں نے آ کے غلامی کا دور ختم کیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں ہوا کیا کہ رب کائنات نے امت مسلمہ کو مال اتنا عطا فرما دیا کہ زکوٰۃ کا حقدار ہی کوئی نہیں مل رہا، اور پھر کیا کیا گیا؟ زکوٰۃ کے مال سے پوری ملت اسلامیہ میں جتنے بھی غلام تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا گیا۔ رات کا وقت بیٹھے کام کر رہے ہیں خلافت کی ذمہ داریاں، اچانک کیا ہوا؟ روشنی والا چراغ کچھ فاصلے پر تھا، غلام پاس تھا، انسان ہے وہ بھی، اس کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ اب اسے نہیں کہا کہ چراغ کی بتی نیچے چلی گئی ہے، روشنی کم ہو گئی ہے، اس کو ذرا صحیح کر دو، اٹھ کر بذات خود صحیح کرنے لگے۔ اچانک غلام کی آنکھ کھلی، کہا امیر المومنین مجھے حکم کیا ہوتا۔ یہ ہے اصل تقوی۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا سنو، میں جب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گیا تھا نا، میں اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اب ٹھیک کر کے آ کے بیٹھ گیا ہوں تو تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے نزدیک یہ توہین ہوتی ہے۔ جناب خادم جو ہے، نوکر جو ہے، وہ 10 پھیرے لگا کر چیز اٹھا کر لے آئے، ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی معاونت نہیں کرنی؟ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، سنن ابی داؤد میں روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے لیے بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے بچوں کے بارے میں بھی بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے خادموں کے بارے میں بھی بد دعا نہ کرو۔ رحمت للعالمین ہیں، غلاموں کے لیے رحمت ہیں۔ لا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں کے بارے میں بد دعا نہ کرو۔ لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم، عرش والا رب جانتا ہے کہ کون سی گھڑی دعا کی قبولیت کی ہو اور تمہاری بد دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا اس قدر خیال رکھا کہ ان کے بارے میں بد دعا کرنے سے بھی منع فرما دی۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے ماتحت طبقے کو نہ صرف یہ کہ بد دعائیں دیتے ہیں بلکہ ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ آگے چلیے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کم نعفو عن الخادم، یہاں غلام کی بات نہیں ہو رہی، غلام تو اس سے نیچے نہ خریدا ہوا، خادم نوکر۔ فرمایا اس کو کب تک معاف کریں؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔
جب تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرۃ، اس کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ ماتحت طبقے کے لیے رحمت للعالمین ٹھیک ہے، ہمارے لیے 70 مرتبہ معاف کرنا تو ممکن نہیں، لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے درگزر کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور یوں ظاہر کرنا جیسے ہم ان کے رب ہوتے ہیں، جیسے ہم ان کے رازق ہوتے ہیں، یہ رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی واضح مخالفت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں ربضہ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، تو میں نے دیکھا ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، اور سیدنا ابو ذر غفاری نے بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور وہی لباس ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے۔ تو میں نے کہا ابو ذر یہ کیا؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میں نے ایک دفعہ اس کی ماں کے حوالے سے اس کو آر دلائی، گالی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ابو ذر تم نے اس کو ماں کے نام پر آر دلائی ہے غلام کو؟ یاد رکھو یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، آج ہمارے نزدیک کسی کو کہہ دیا جائے نا یہ جاہلوں والی بات ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے لیے یہ ایک بہت بڑا تازیانہ ہوتا تھا۔ ساتھ ہی فرمایا اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ابو ذر یہ تمہارے بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غلاموں کو کیا قرار دیا؟ فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ تو فرمایا تم میں سے جس کے پاس غلام ہو، خادم ہو، اس کو وہ کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دو۔ فرمایا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سے یہ بات سنی ہے میں نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ بالکل برابر رکھا ہوا ہے۔ یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی تقریبات میں ہم اپنے ڈرائیوروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم وہاں پر اندر کھانے کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیور بیچارے باہر بھوکے مر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہوا کیا ہے کہ نام ہے جن کا نام ہے زید بن حارثہ، غلام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی گزاری۔ ہوا کیا، ان کا والد ان کو ڈھونڈتا ہوا آ گیا، توجہ کیجئے گا، اور آ کر کیا کہتا ہے کہ بیٹا چلو میرے ساتھ۔ کہتے ہیں جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو میرے پاس ٹھہرو، تمہارا جی چاہے اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار، جتنی شفقت، جتنی محبت آپ نے دی ہے، ایک تو کیا ساری کائنات کے والد مل کر بھی نہیں دے سکتے، میں آپ کے پاس رہوں گا، اپنے باپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ غلاموں کے لیے رحمت للعالمین۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سال ہا سال تک رہا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی سختی کے ساتھ ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، دلائل بہت سارے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کی مثالوں کے ساتھ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اس ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے، خادموں کے لیے، نوکروں کے لیے، ماتحت طبقے کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اب اس رحمت للعالمین کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم بس سن کر سبحان اللہ کہہ دیں، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، اس رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔